نزول ہوا کہ اب اللہ نے آپ کو نجات دے دی ہے، اب آپ نے جا کے پرومسڈ لینڈ کنعان یعنی فلسطین اس کو واپس لینا ہے۔ ان غلاموں کا یہ جواب تھا، اور وہ جواب آج بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ امریکہ کا غلاموں کا فرق صرف یہ ہے، امریکہ کے نہیں، سوری، بائیڈن ایڈمنسٹریشن، یہ فرق ضروری ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اپنے رب سے کہہ دو کہ ہم غلام ابن غلام ہیں، اور ہم سے یہ جنگ آزادی و آزادی مت مانگے۔ ہمیں اللہ نے پہلے من و سلوہ دیا، پھر ہمیں اللہ نے پانی سے اور فرعون سے بھی بچایا، بس اب ہماری بس ہو گئی۔ اس قوم کو پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال حکم دیا کہ آپ ادھر بیٹھیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، ان کو صحرا میں بٹھا دیا۔ اسی ٹائم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی، لیکن ان غلاموں کے جو بچے تھے نا، انہوں نے جا کے پھر اپنی زمین میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہی فلسطینی ہیں جن پہ اب اسرائیل ظلم ڈھا رہے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا جو کہا معظم بھائی نے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ آسمان سے کوئی بجلی آئے گی یا زمین پھٹ جائے گی اور سونے کے خزانے مل جائیں گے، شاید وہ بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے والدین کی جو جنریشن تھی اور ان کے والدین کی جو جنریشن تھی وہ چلی گئی، اب ہماری آ گیا، تو شکر ہے مجھ سے بھی 4 جنریشن نیچے چل رہی ہیں۔ یہ جنریشن، یہ پیڑھی جو ہے، یہ کسی کی غلامی نہیں مانتی، اور خاص کر ایک ایسے آدمی کی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، پریزیڈنٹ بائیڈن، اس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہمارے دین کیا کیا ہیں اس ملک میں اسلام کے علاوہ، ہم لوگ کھاتے کیا ہیں، پہنتے کیا ہیں، ہماری حیا کیا ہے، ہماری شرم کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے، کچھ نہیں پتا۔ اور کیوں کون کو نہیں پتا؟ خان صاحب پہ پچھلے 2 سال میں جو بےہودہ سے بےہودہ کیسز ہوئے ہیں، ٹیرین وائٹ کا کیس کر دیا، وہ جس کی بھی بچی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اس لڑکی کے دماغ پہ کیا گزرا ہوگا کہ اس قسم کے انٹرنیشنل گندی ہیڈ لائنز بولی جاتی ہیں۔ علی بخاری صاحب ہمارے ایم این اے بھی ہیں اسلام آباد سے، فارم 45 فائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی ٹریبیونل نے بھی کیا دیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی، انٹرویو بھی دیا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ ہم خود خان صاحب کے پاس کچھ لوگ ثبوت لے کے گئے تھے کہ سر آپ کے تو یہ لوگ نقلی کیسز بنا رہے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں ان گندے لوگوں کے اور ان کی حرکتوں کے۔ تو خان نے بولا کبھی بھی نہیں، یہ میری تربیت نہیں ہے کہ کسی پہ کیچڑ اچھالو، وہ چاہے خاتون ہو یا مرد ہو، سیاست میں سیاست سے باہر ہو، کیچڑ اچھالنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم پاکستان ٹھیک کرنا ہے، توڑنے نہیں آئے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کا کیس، اس پہ کل کتنی شرمناک گفتگو ہوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں امریکہ کے، وہاں پہ ان کا اسپوکس پرسن تھا، اور اسے رائن گرے میں جرنلسٹ سے پوچھتے ہیں کہ جو عدت کا کیس ہے یہ ہے کیا؟ آپ لوگوں کو تو بہت، اور یہ میرے الفاظ ہیں، رائن گرے کی نہیں ہے، جب افغانستان میں خواتین کا یا بچوں کا اسکول بند ہو جاتا ہے تو موت آ جاتی ساری دنیا کو کہ ہائے ہائے افغان لڑکیوں کی تعلیم تو برباد ہو گئی۔ مہسا امینی ایک جوان بچی ایران میں، وہ پولیس کسٹڈی میں شہید ہو گئی۔ پوری دنیا، یہاں تک کہ برٹن کا جو شاہی جوڑا ہے جو امریکہ میں رسا ہوا بیٹھا ہے، انہوں نے بھی ٹی شرٹ پہنی مہسا امینی کے لیے۔ لیکن پاکستان میں پچھلے 2 سال سے چادر چار دیواری، عورتوں کو ان سے بالوں سے کھینچا گیا، جیل دے کے گیا طیبہ راجہ کو۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ خاتون جس نے کرونا میں سارے پاکستان کو بچایا، یاد رکھے پنجاب پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر پنجاب میں کرونا کنٹرول نہ ہوتا پورا پاکستان میں مٹ جانا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ملتا، لیکن اس عورت کو یہ صلاح دیا آپ نے کہ اس کینسر، اور وہ کینسر سے گزری تھی جس ٹائم کرونا تھا پاکستان میں، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ یہ ہم کرتے ہیں پاکستانی ہیروز کے ساتھ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا، فاطمہ جناح کے ساتھ کیا، بھٹو صاحب کے ساتھ کیا، حالانکہ وہ ہمارے پولیٹیکل دوست نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں پولیٹیکلی، لیکن سچ بات کہنی ہوتی ہے، آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، کو شہید کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو شہید، جنرل ضیاء الحق، چلو اب اپنے اللہ کے پاس ہے، میں ان کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرتی، لیکن یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ ہماری پی ایم اور سی ایم کو یا گاڑیاں اڑ جاتی ہیں، ہمارے ایم این ایس کو مار دیا جاتا ہے، سینیٹرز کو مار دیا جاتا ہے، پی ڈی ایم کے کور پہ 2 ہمارے مارے گئے۔ یہ کیا چکر ہے؟ سیاستدانوں کو ہی مارے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو خان صاحب پہ عدت کا جھوٹا کیس ہے، یہ انہوں نے ایک ایسی کہتے ہیں نا کہ یو ڈونٹ کراس دس ریڈ لائن، اللہ کے دیے ہوئے قانون میں، چاہے وہ کرسچینٹی میں ہو، چاہے وہ یہودیوں کے ہو یا مسلمانوں کے ہوں، میاں بیوی کا ایک پاک رشتہ ہے، اور جس طرح سے لوور کورٹ میں کیچڑ اچھالی گئی ایک باپردہ عورت پہ، میرے 2 دن ہاتھ پیر لرز گئے،
وہ NGO جو 2 سال سے ہماری خواتین نہیں بولی صرف کیونکہ ہمارے PTI سے تعلق ہے، وہ NGOز بھی بول پڑے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا. آج اپنے پاکستان کی عورت پہ ایک قیامت کا پہاڑ ڈال دیا. اب آتے ہیں ذرا القادر کیس پہ. خان صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوئی کہ القادر سے احمقانہ کوئی بھی کیس ہو نہیں سکتا. سپریم کورٹ اور جو برٹش کرائم ایجنسی ہے ان کا آپس میں اگریمنٹ ہوا ملک ریاض کے کیس میں. سپریم کورٹ کے اگریمنٹ کے بعد وہ پیسے برٹش کرائم ایجنسی نے ہمارے سپریم کورٹ میں داخل کر دیے. جو اور حکومت پاکستان جو ریاست پاکستان اور حکومت وقت نے ایک کمیشن بنائی، 2 ہائی کورٹ کے ججز، 1 سپریم کورٹ کا جج. انہوں نے رپورٹ بنائی. پریلیمنری رپورٹ 1972 میں پیش کی گئی اور فل رپورٹ 1974 میں پیش کی گئی. وہ رپورٹ ابھی بھی کابینہ ڈویژن میں ہے. ٹھیک، تو اگر وہ کابینہ ڈویژن میں ہے اور آج تک اس رپورٹ کو کسی نے رد نہیں کیا، کسی نے اس پہ آبجیکشن نہیں کیا، پھر ٹویٹ پہ کاہے پہ آپ آبجیکشن کر رہے ہیں؟ ٹویٹ تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی تھی. صرف یہ کہا گیا تھا کہ وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہر پاکستانی پڑھ لے کہ ہمارے بھائی، ہمارے بنگالی بھائی، ایسٹ پاکستان ہم سے کس نے اکھاڑا. یہ ٹوٹل ٹویٹ کا متن تھا. اس میں جو FIA انکوائری کر رہی ہے تو مجھے بتائیے، تو یہ تو آج عمر یوسف صاحب کے نوٹس میں لکھا ہوا ہے جو FIA کو بھیجا کہ سر آپ پہلے یہ بتا دیں FIA کی جورسڈکشن کیا ہے. FIA کی جورسڈکشن سپریم کورٹ سے زیادہ ہے، ہائی کورٹ سے زیادہ ہے. کیا وہ ایک رپورٹ جو کابینہ ڈویژن پڑھی ہوئی ہے اس پہ کر سکتے ہیں آبجیکشن؟ اگر نہیں تو یہ فریولس کیس ہے، جس طرح باقی 200 کیسز جنرل باجوہ نے خان پہ بنوائے. یہ سارے کے سارے کیسز یہ اگلا بل نقلی بھی ہے. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ کابینہ کے پاس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے اور خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ FIA کو آپ اس رپورٹ پہ جواب دیں. وہ فل جو رپورٹ ہے ان کے پاس انسینسرڈ کلاسیفائڈ رپورٹ خان صاحب کو جیل میں بھیج دیں. جو ان کو آبجیکشنز ہیں خان اس کو پڑھ کے ان کو جواب دے دے گا. وہ خود سے تو کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہ اس کے پاس انٹرنیٹ ہے، نہ کمپیوٹر ہے، نہ ہمیں ملنے دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے، یہ جس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے، اس کا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. یہ میری آخری بات ہوگی. 9 مئی سے 2 دن قبل اور پھر 2 دن بعد میں، شہریار افریدی، عثمان ڈار، ریحانہ ڈار، مراد سعید، 5-6 لوگ کی چہرہ بار بار DG SPR صاحب کی پریس کانفرنس میں ہمارا چہرہ دکھایا جا رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں آج کیا پتہ نہیں جو کوئی ٹولہ ہے اتنی وہ دنیا میں، تو اس ٹولہ اور ان کو عوام نے ہرا دیا. بھائی ہمارے تو الحمدللہ 2 لاکھ کی لیڈ سے جیتے ہیں. کون سی عوام نے کس کو رد کر دیا؟ ہاں، انتشاری ڈورا ہم نے بولا اور ہماری شکلیں دکھا رہے تھے. حالانکہ جسٹس بابر ستار کی جو رپورٹ ہے شہریار افریدی میں میرا کیس کلاب کر دیا گیا تھا، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے 1 سال دیا پاکستان کی تمام انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو کہ ہمیں بتائیں کہ شہریار کے کیس میں اس نے کیا کیا جو آپ نے اس کو 3 دفعہ بند کیا 100 دن، اور شاندانہ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے اس کو اٹھایا پھر اس کو بند کیا. جواب آج تک نہیں آیا. آج تک جواب نہیں آیا کہ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا. اور لوگوں نے پھر ہماری بوتھی دکھا دی. چلو اچھا، فری میں ہماری پبلسٹی ہو گئی. بٹ مزے کی بات ہے کہ میری شکل اس لیے دکھا رہے تھے. 9 مئی کو میں نے ایک تقریر کی تھی، میں پشاور میں تھی، میں یہاں آ نہیں پا رہی تھی. میں نے کہا میں MNA کارڈ ہولڈر بھی تھی اور میرے پاس اپنا شناختی کارڈ بھی تھا. جب میں اپنے گاؤں سے آ رہی تھی جہاں پہ ایئر ہاؤس ہے، جہاں پہ ریڈیو اسٹیشن ہے، TV اسٹیشن ہے، وہاں سے رستے سارے بند تھے. میرے پاس 2 شناختی کارڈ تھے، اس کے باوجود مجھے اندر کیمپ میں نہیں آنے دے رہے تھے. یہ کون آسمان سے لوگ اترے، اڑ کے آئے، تو انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی. اچھا، بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے سوئچز پہلے آف کر دیے تاکہ آگ نہ لگے اور پھر توڑ پھوڑ اسٹارٹ کی. اتنے وہ ٹیکنیکل ٹیررسٹ تھے. اور پتہ نہیں PTI کہاں ان کو ٹرین کری ہے، مجھے تو نہیں پتا. مجھے اندر نہیں جانے دے رہے، لیکن باقی چلے گئے ماسک پہن کے، ہمارے جھنڈا اور ہمارے دوپٹے پہن کے. سیم تھنگ ہیپن ٹو بی دا نیکسٹ ڈے. جب میں اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کری تھی، مجھے یہ KP اور پنجاب کے بارڈر کے درمیان روک گیا. پھر میں G14 سے ہوتی گھر آئی. میں کسی پروٹیسٹ میں جا نہیں سکتی تھی، سارے رستے بند تھے. GHQ کیسے لوگ پہنچ گئے؟ ہیلی کاپٹر میں، جہاز میں، کہاں کیسے گئے ہیں؟ مجھے کوئی بتا تو دینا، ان کو کس نے پہنچایا. تیسری بات، میں نے 9 مئی کو یہ بات کہی تھی کہ یہ وزیر اعظم ہے ملک کا، اور اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ عدالت کے اندر سے آپ کو اس کو اٹھا کے لے کے جائیں گے، اس کی زخمی ٹانگ پہ اس کو ماریں گے. آپ دیکھ لیجیے، دیز آر مائی ورڈز، یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ اب خان کی بہنیں، خان کی بیوی، ہم سارے، میری والدہ، کسی کی عورت نہیں بچے گی. پاکستان میں اب کوئی نہیں بچے گا. ایگزیکٹلی وہی ہوا. اور پھر میں نے آخر میں کہا کہ جو خان صاحب کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ ان کا نشانہ پاکستان ہے، عمران خان نہیں ہے.
تو اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں. یعنی سمجھ جاؤ خان کا دشمن آٹومیٹکلی پاکستان کا دشمن ہے, اس میں دو رائے ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا, میری پوری ویڈیو نہیں دکھائی اور ایک اتنی سی کلپ دکھا دی. میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ جو پاکستان کا سچا ہے وہ جس ادارے میں بیٹھا ہے ہمارے لیے اس کے سر اور اپنا خون حاضر ہے, لیکن جو بائیڈن کے لیے ہمارا سر اور خون حاضر نہیں ہے. اس نے فلسطین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, یوکرین کا بیڑا غرق کر دیا, اب ایران پہ نظر ہے, کبھی افغانستان پہ نظر ہے, کبھی چین پہ نظر ہے. خان صاحب ایبسولوٹلی ناٹ کہا اسی لیے تھا, جن کو سزائیں مل رہی ہیں نا 200 کیسز. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ دیٹ دا پاکستانی آرمی, that the Pakistani police or Pakistani civilians should sacrifice anymore. انگریزی کا انٹرویو تھا. کیوں ہمارے لوگ خون بہائیں پرایوں کے لیے؟ ہمارے لیے کوئی خون بہاتا ہے؟ ایک امریکن فوجی ہمارے لیے مرتا ہے؟ ہم کیوں مرے کسی اور کے لیے؟ اپنی دھرتی, اپنا پیسہ, اپنا ٹیکس, اپنا ملک. اس پورے جو ہم نے ابھی بات کی ہے, اس پورے کا مطلب ایک ہی ہے. یاد رکھیں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے پورے پاکستان کا. اگر خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اور باقی جتنے جیل بھرے ہیں لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, آپ سمجھ جائیں گے سب پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں. تھینک یو.